بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر جو ہم بائکر فرینڈ ہے وہ ایک نئی ڈیسٹینیشن پہ اپنے ناظرین کو لے کے گئے ہیں۔ اس جگہ پہ جانے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ میرے آباء و اجداد 1947 میں اس مقام پہ آ کے جب انڈیا سے امبالہ سے جو ہجرت کر کے جب آئے، جب پاکستان بنا، تو وہ اس جگہ پہ ان کا پہلا پڑاؤ تھا۔ تاریخ میں اس جگہ کو رام نگر سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن اس کا موجودہ نام رسول نگر ہے اور شہر رسول نگر۔ پہلے اس کا نام شہر رام نگر ہوتا تھا۔ اسی حوالے سے اس کے اندر ایک رام مندر اب بھی موجود ہے۔ ویسے تو یہاں پہ 2-3 مندر تھے اور گردوارہ بھی تھا، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ منہدم ہو گیا ہے۔ یہ شہر یعنی رسول نگر شہر دریائے چناب کے ایک کنارے پر واقع ہے، اور یہ کبھی ایک بہت ہی زبردست منڈی ہوتی تھی۔ یہاں پہ تجارت جو ہے نا وہ بذریعہ بوٹ کی جاتی تھی۔ یہاں پہ اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ یا اس کے تھوڑا سا پیرلر ایک شہر ہے، اس کا نام ہوتا تھا قادر آباد سٹی۔ وہ بھی منڈی تھی یہاں کی اجناس کی منڈی۔ خیر، آج کا جو ہے نا وہ ولاگ اس طرح سے ہے کہ ہم نے پروگرام بنایا صبح۔ یہ آج تھوڑا سا رسول نگر کے بارے میں بتا دوں۔ رسول نگر اس وقت گجرات ڈویژن کا ڈسٹرکٹ ہے وزیر آباد، اس کا یہ ایک ٹاؤن کمیٹی ہے یہاں پہ ایک۔ اور میں آپ کو اس کی آبادی کے بارے میں کوئی تھوڑا سا بتاؤں کہ 1901 میں اس شہر کی آبادی 7,000 سے زیادہ تھی۔ اس وقت جو ہے نا ایک مشہور جو یہاں کے جو وہ خان بہادر تھے قاضی حفیظ الدین، ان کا جو گھر ہے اب اس وقت وہ لائبریری میں کنورٹ ہو گیا ہے، اور وہاں پہ ایک مسجد قاضیاں بھی ہے۔ یہ جو جگہ ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ یہاں کی مشہور بارہ-دری ہے۔ یہ بارہ-دری مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اپنا جو ہے سمر کیمپ یعنی کہ گرمیوں کے لیے یہ بنائی تھی۔ یہ بالکل دریا کے کنارے کے اوپر تھی، اور یہ اس کے اب نشانات ہی رہ گئے ہیں جس کو میں ٹیک لگا کے کھڑا ہوا ہوں۔ اور یہاں کی جو دوسری جو مشہور جو ہے وہ یہاں کا ایک دربار ہے، دربار بابا گلاب۔ یہ جو ہے نا دربار یہ بالکل کبھی دریا کے کنارے کے اوپر ہوتا تھا، اور یہاں پہ اب بھی جو ہے نا لوگ دعا مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے نا وہ موسٹلی جو ہے نا ایک قوالی بھی ہوتی رہتی ہے۔ اور خیر، بات کی جائے کہ ابھی تک جو یہ جو رام مندر ہے نا یہ بڑی مخدوش حالت میں ہے۔ نو ڈاؤٹ یہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی آپ کو بتاؤں، بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے نیچے ایک جو ہے جس کو ہم بیسمنٹ بولتے ہیں ایک تہہ خانہ تھا، اس کے اوپر ایک فلور جو ہے نا سٹوری تھی، اس کے اوپر ایک سیکنڈ فلور تھا، اور تھرڈ فلور پہ ٹیمپل تھا، بہت ہی مضبوط ٹیمپل تھا۔ اور اس کے ساتھ ایک گلی ہوتی تھی جو یہاں کے لوگ جو ہم اس وقت کے جو بنیا لوگ تھے وہ یہاں پہ ان کی دکانیں تھیں ہندوؤں کی، اور وہ پوری کی پوری سٹریٹ جو ہے وہ شیشوں کے ساتھ کور ہوتی تھی۔ یلو، گرین، ریڈ، بلیو کلر کے شیشے لگائے جاتے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ بالکل یہ ابھی جو ہے نا مندر کے بالکل سامنے والی جو گلی ہے نا جہاں سے اس کا مین دروازہ ہوتا تھا، اور یہ اس کا بیک دروازہ ہے۔ یہاں پہ یہ ساری جگہ جو تھی یہ مندر سے منسلک تھی، اور مندر میں جو ہے نا یعنی کہ ارد گرد کافی سارے جو لوگ رہتے تھے۔ جب 1947 میں جب اس میں تقسیم ہوئی تو یہاں کے جو کافی ساری جو جگہ خالی تھی، جو یہاں کے لوگ ہندو اور سکھ جو انڈیا مائیگریٹ کر گئے تھے
تو ان میں مہاجروں کو رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو تاریخی ورثہ ہے ہمارے پاس اب موجود ہے، یہ بالکل اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ میری ارباب اختیار سے یہ گزارش ہے کہ اس تاریخی ورثے کو آپ محفوظ کرنے کے لیے تھوڑے سی محنت کریں، تھوڑا سا ٹائم اس کو بھی دیں۔ یہاں کی جو میونسپل کمیٹی ہے یہاں پہ یا جو مخیر حضرات ہیں ان کو کہیں کہ یہ ہماری جو ایک ہندو کمیونٹی ہے ان کا ریلیجیس قسم کی جو ٹیمپل ہے اس کی حفاظت کی جائے، اس کو تھوڑا سا اس کی اصل شکل میں بحال کیا جائے، اور ارد گرد میں جو کنسٹرکشن جاری ہے اس کو تھوڑا سا روکا جائے۔ بارادری کے ساتھ یہی ظلم ہوا، جو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے جو بارادری بنائی تھی اس کی اینٹیں لوگ اٹھا کے لے گئے ہیں، اپنے گھروں میں لگا رہے ہیں۔ یار ویسے تو آپ بڑے نیک اور پارسا بنتے ہیں، تو یہ نہیں آپ کو شرم آتی ہے کہ آپ کسی جگہ سے اینٹیں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں چوری؟ اور وہ جو اس قدر ہمارا جو تاریخی ورثہ تھا اور جو ایک ہسٹوریکل بلڈنگ تھی ہماری، وہ ساری کی ساری ضائع ہو گئی ہے، اس کو اٹھا کے لے گئے ہو۔ سوچنا کبھی زندگی میں کہ یہ آپ نے اچھا کام کیا ہے کہ اپنی جو ہے نا بلڈنگ کو جو ہے نا جو ہماری تاریخی ورثہ تھا اس کو اٹھا کے لے گئے ہو۔ کتنی قیمتیں اس میں سے نکال لی ہوں گی آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی افسوس لگا اس منظر کی حالت دیکھ کے بھی، بڑا افسوس لگا کہ نہ کوئی ارد گرد کے لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کم از کم یار یہ جو ہے نا اس جگہ نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا، وہ جب پاکستان بنا اور انڈیا سے آئے تو یہاں پہ لوگوں نے بڑی رہائشیں رکھی کافی دیر تک۔ خیر میرا ٹاپک کچھ اور ہے، تو ہمارا مقصد تھا اسی کو دکھانا، اور یہ جو ہے نا ہمیں انڈیا سے بھی ہمارے ایک دوست تھے، وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ آپ یار جو ہے نا رام نگر میں جو ہے نا ایک بار جاؤ اور وہاں سے ایک ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرو۔ ہاں تو یہ میں نے آج اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ یہ دیکھ لیں جی رام مندر جو میں نے یہ دکھا دیا آپ کو۔ اس کے بعد ہم پھر اس کے اندر سے یہ جو رام مندر ہے اس کے قریب سے یہ ایک گلی نکلتی ہے، وہ باہر کو جاتی ہے دریا کی طرف، اور وہاں سے ہم یہ دیکھیے یہ بہت باریک، کیونکہ پرانی گلیاں ہیں، یہ بہت پتلی گلیاں ہیں، تو ان میں سے ہوتے ہوئے ہم جیسے ہی ہم اس گاؤں سے جو ہے نا باہر کو نکلے دریا کی جانب، تو سب سے پہلے پھر یہاں پہ جو ہے نا بابا گلاب شاہ کا جو دربار آتا ہے، تو ہم نے سوچا چلیں یہاں پہ تھوڑی دیر رک کے جو ہے نا فاتح خوانی بھی کی جائے اور ساتھ جو ہے نا یہ اس کو تھوڑا سا کور کیا جائے۔ یہ جو دربار ہے یہ بالکل دریا کے کنارے پہ ہوتا تھا، بزرگ کہتے ہیں۔ اب تو تھوڑا سا اس سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پہ باندھ دیا گیا ہے، پہلے کچا بند ہوتا تھا، اور پانی جو ہے نا کہتے ہیں یہ جو دربار ہے بالکل اس کے جو فٹ سٹیپ ہے نا وہاں تک آتا تھا۔ جو ہمارے بزرگ جو یہاں پہ رہتے تھے وہ بتایا کرتے تھے، اور یہ اس وقت بھی جو ہے نا یہ دربار جو ہے نا وہ پکا ہی تھا، اور یہاں پہ لوگ جو ہے نا اکثر یہاں پہ میلہ بھی لگتا ہے، جیٹھ میں جو ہے نا یہاں پہ میلہ لگتا ہے جو بابا گلاب شاہ کے نام سے۔ اب یہاں سے جب ہم فارغ ہوئے دربار سے تو بالکل قریب تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پہ جو ہے نا وہ دریا ہے، تو سوچا آج جو ہے نا کچھ ٹائم دریا پہ گزارا جائے۔ یہ ہم دریا پہ پہنچ گئے، اور یہاں پہ ایک بوٹ ہے جو دریا کی دوسری طرف لوگوں کو لے کے جاتی ہے۔ دوسری طرف لوگوں کی یہ جو رسول نگر کے لوگ ہیں ان کی زمینیں ہیں، ان میں وہ مٹر کاشت کرتے ہیں، شلجم کاشت کرتے ہیں، مولی کاشت کرتے ہیں، اور گائے بھینسوں کے لیے چارہ لگاتے ہیں، اور کچھ لوگ کماد بھی لگاتے ہیں، اور یہ جو ہے نا سرسوں کے میں نے جو ہے نا فصل وہاں کافی دیکھی، اور مٹر۔ اب اس کے بارے میں یہ بتاؤں کہ جو ہم نے جو ذائقہ دیکھا یہاں کی جو مولی ہے، یہاں کی یہ جو شلجم تھے، یہاں کی یہ جو گاجریں تھیں، وہ بہت ہی زبردست تھا، بہت ہی کمال کا۔ مولی بالکل میٹھی تھی، شلجم ایسا بالکل میٹھا تھا،
یعنی اس میں کہیں بھی وہ ترش نہیں تھا، اور بڑی صحت مند سبزیاں تھیں، تمام سبزیاں جو ہے نا بڑی صحت مند تھی، اور مٹر حد سے زیادہ مزیدار تھا۔ آپ کچے مٹر اگر کبھی کھائیں تو آپ کو مزہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم انتظار کر رہے تھے یہاں پہ بوٹ کا اپنی کا، کہ ہماری بوٹ آئے اور وہ ہمیں دوسری طرف لے کے جائے، کیونکہ ہمارا آج پروگرام تھا کہ ہم جب یہاں سے فارغ ہوں گے، فارغ ہو کے تو ہم جو ہے نا دریا کی دوسری طرف جائیں گے۔ اور حسن بھائی نے پھر اپنے دوستوں کو بلا لیا جو فشنگ کے لیے آئے ہوئے تھے، کیونکہ یہ ان کا شوق ہے، اور یہ اپنا تعلق نکال لیتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں۔ میں چاہتا تھا میں اس دن جو ہے نا سن بات لوں، سارا دن جو ہے نا دھوپ میں گزارا، دھوپ بہت اچھی نکلی ہوئی تھی۔ تو حسن بھائی جو ہے وہ جیسے ہی ہم یہ جو بوٹ سے نیچے اترے تو اپنے دوستوں کے ساتھ فشنگ پہ چلے گئے، اور میں جو ہے نا وہ سارا دن میں نے ریت پہ گزارا، بہت مزہ آیا، بڑا ہی سکون ملا۔ اور میں آپ کو بھی سجیسٹ کروں گا کبھی کبھی زندگی میں ٹائم نکال کے تنہائی میں پرسکون جگہ، جہاں پہ کوئی شور شرابہ نہ ہو، جہاں پہ کوئی ٹریفک کی پولوشن نہ ہو، جہاں پہ شہروں کی پولوشن نہ ہو، اور کبھی آپ اپنے لیے ٹائم نکالا کریں، ایسی جگہیں جن میں ایک سحر ہوتا ہے، جہاں پہ آپ رہ کے انتہائی پرسکون ہو جاتے ہیں، اور آپ کا دماغ جو ہے نا وہ ایک سکون کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ خیر، میں نے وہی جو میرا فیصلہ تھا میں نے تو یہی کیا، وہاں پہ میں نے تھوڑی سی ایکسرسائز بھی کی، رننگ کی، جیسی ہے میں یہاں پہ ریت تھا، بہت مزہ آ رہا تھا رننگ کا، یہاں پہ دوڑ لگائی۔ پھر میں نے جو ہے نا حسن کو بھی بولا کہ بھائی آ جاؤ، آپ بھی دوڑ لگاؤ، انجوائے کرو۔ خیر وہ کہہ رہا نہیں میں نے نا فشنگ کرنی ہے، وہ تو فشنگ پہ چلا گیا، وہ کافی دیر ٹائم لگا ہمیں فشنگ کے اوپر، میں انتظار کرتا رہا، جیسے ہی وہ فشنگ، پھر بوٹ نے نا واپس جانا تھا، بوٹ والا جو ہے ہمارا جو تھا بوٹ مین، وہ ہمیں بار بار بلا رہا تھا کہ یہ لوگ آ گئے ہیں دوسری طرف سے، ان لوگوں نے سبزیاں وغیرہ لے کے رات کو جو ہے نا وہ جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شام سے پہلے پہلے۔ ہم اب یہاں پہ ہمارا دل تو بڑا کر رہا تھا کہ ہم یہاں پہ شام جو ہے نا ایک گزاریں، اور یہاں پہ جو ہے نا بون فائر ہو، کوئی تھوڑا سا ہلا گلا ہو، لیکن چونکہ بوٹ پھر مغرب کے بعد بوٹ نہیں ملتی ہے، بوٹ شام تک جو ہے نا وہ رہتی ہے یہاں پہ، اس کے بعد جو ہے نا بوٹ جو ہے نا واپس چلی جاتی ہے، اور جو ہے نا لوگ اپنا اپنا سامان لے کے بوٹ میں رکھ لیتے ہیں، مثلا جیسے مٹر، مولیاں، شلجم، گاجر اور دوسری سبزیاں، اور بے شمار قسم کی جو یہاں سے جو چیزیں وہ لے کے جاتے ہیں وہ اس میں رکھ کے بوٹ میں واپس دوسرے کنارے پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بوٹ مین کہتا ہے کہ میرے آباء و اجداد جو ہے وہ بھی یہی کام کیا کرتے تھے، ملا بولتے ہیں ان کو، تو کہتے ہیں میں بھی جب سے میں نے ہوش سنبھالی، یہ جو میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے کہتا ہے میں بھی یہی کام کر رہا ہوں، ہمارا اسی سے گزر بسر ہو جاتا ہے، تھوڑے سے پیسے یہ 100 روپیہ لیتے ہیں ایک طرف کو کراس کرنے کا، اور دوسری طرف پھر وہ واپس لے کے آتے ہیں، پھر یعنی جتنی بھی بار آپ جانا چاہیں تو 100 روپیہ جو ہے نا۔ یہاں کے لوگ جو بڑے مہمان نواز ہیں، ہمارے ساتھ کوئی ایک سید فیملی تھی، انہوں نے ہمیں جو ہے نا یہ مولیاں اور شلجم جو ہے نا وہ دیں، اور ہم نے اس کو بہت زیادہ انجوائے کیا۔ یہ ہمارا جو ہے نا ایک قسم کا یہ لنچ ہی تھا۔